میرا نام ایمان ہے اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اپنے ماں باپ کی لاڈلی، کیونکہ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کی پیدائش کے 10 سال کے بعد میں پیدا ہوئی تھی، اور 10 سال بعد جو اولاد ملی ہو تو اس سے تو بے حد محبت ہوتی ہے۔ جب میری بھابھی سمیہ ہمارے گھر آئی تو میں بہت خوش تھی۔ اس وقت میری عمر بھی کم تھی جب اس کی شادی ہوئی، اور میں اتنی خوش تھی کہ بھابھی آئی ہے، میری سہیلی آ گئی، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میرے پاس ایک اپنا ہوگا، جس کے ساتھ میں ہر بات شیئر کروں گی، جس کے ساتھ میں ہنسوں گی، باتیں کروں گی اور اپنا وقت گزاروں گی۔ لیکن ایک دن بھی بھابھی نے سہیلی بن کر نہ دکھایا۔ ایسا لگتا تھا وہ شروع سے ہی اپنے دل میں نفرت لے کر آئی تھی، اور اسے جیسے پہلے دن سے ہی یہ طے تھا کہ اس نے مجھ سے صرف نفرت کرنی ہے۔ اس کی نظریں ہمیشہ مجھ پر عجیب انداز سے ٹھہرتی تھیں، جیسے وہ مجھے برداشت ہی نہ کر پا رہی ہوں۔ وہ بات بات پر مجھے نظر انداز کرتی تھی، میری کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کا رویہ میرے دل پر بوجھ بنتا چلا گیا۔ بھائی کو بھی اس نے ایسی انگلی پر لپیٹا تھا کہ وہ بس اسی کی بات مانتا تھا۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ میرا وہی بھائی جو کبھی میری ایک بات پر فوراً یقین کر لیتا تھا، اب میری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ بابا بیمار رہتے تھے، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، اور پھر ایک دن وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دن میرے اندر جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ وہی محبت کرتے تھے۔ ان کے بعد مجھے ایسے لگا تھے جیسے میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، لیکن سب کچھ بدل گیا تھا، کیونکہ ماں کو تو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت تھی، اور میں آہستہ آہستہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ اس وقت میری عمر بالکل شادی کے قابل تھی، یعنی میں ابھی ابھی بالغ ہوئی تھی۔ یہ رشتہ محلے کے ہی ایک لڑکے کا تھا جو ہمارے سامنے ہی رہتا تھا۔ اس کا نام افضل تھا۔ جیسے ہی رشتہ آیا، میری بھابھی نے تو تانے دینے شروع کر دیے۔ اس کی آواز میں عجیب سی کاٹ تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو محبت کی شادی لگتی ہے، سامنے سے دیکھا ہوگا لڑکا، گھر بلا لیا، یہ تو بدکردار ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں ساکت رہ گئی۔ میری ماں نے فوراً کہا کہ محلے میں سے بھی تو رشتے آ جاتے ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ اور واقعی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ افضل کو میں اچھی لگتی تھی، تبھی اس نے رشتہ بھیجا تھا۔ اس نے کہیں دیکھا ہوگا مجھے، ہم لوگ ایک ساتھ بچپن میں اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن اس کے بعد لڑکوں کا اسکول الگ اور لڑکیوں کا الگ ہو گیا تھا۔ لیکن بھابھی نے تو اس بات کو وہی رنگ دینا شروع کر دیا کہ یہ محبت کی شادی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پورے خاندان میں آج تک کسی نے محبت کی شادی نہیں کی تھی۔ محبت کی شادی کو بہت بڑی لعنت سمجھتے تھے۔ اس نے میرے بھائی کے دل میں بھی شک ڈالنا شروع کر دیا، اور وہ شک آہستہ آہستہ یقین میں بدلنے لگا۔ ایک دن میرے بھائی نے مجھے روک کر سیدھا سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دونوں آپس میں ملے ہوئے ہو، اور اب اس لو میرج کو ارینج میرج کا لبادہ پہنا کر ہم سب کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً قسم کھائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر بھائی کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ یہ ارینج نہیں لو میرج ہے، تو وہ کبھی میری شادی وہاں نہ ہونے دیتا، اور میری زندگی وہی رک جاتی۔ رشتہ میرے افضل کے ساتھ ہی پکا ہو گیا، اور وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ یہ اس کی پسند کی شادی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی رہتی تھی۔ جب بھی وہ گلی میں نظر آتا، اس کی آنکھوں میں خوشی صاف دکھائی دیتی تھی، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے اندر ایک خاموش طوفان بھی چل رہا تھا۔ کبھی اس کی بہن کوئی بات کہہ دیتی کہ بھائی تو بڑا خوش ہے، تو میرے بھائی کے دل میں فوراً شک جاگ اٹھتا۔ وہ مجھے دیکھتا تو اس کی نظریں بدل جاتی تھیں، جیسے وہ میرے اندر کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا تھا اور اس نے رشتہ بھیجا تھا، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں بار بار یہی سوچتی رہتی تھی، لیکن بھابھی آگ میں تیل ڈالنے کا کام مسلسل کر رہی تھی۔ وہ ہر بات کو اس انداز میں پیش کرتی تھی کہ جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو۔ گھر کا ماحول دن بدن بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں خاموش رہتی تھی، اپنے کام میں لگی رہتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ نہ جانے کب کوئی نئی بات کھڑی ہو جائے۔ پھر بھی بات شادی تک پہنچ گئی تھی، اور ایک ہفتہ رہ گیا تھا شادی میں۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا، لیکن اس شور کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ میں ہر لمحہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بھابھی نے ایک جھوٹ بولا۔ اس نے افضل کو گھر بلایا۔ اس نے اسے کہا کہ میری حالت بہت خراب ہے اور میں مرنے والی ہوں، کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ سننے والا فوراً یقین کر لے، اور وہ کیونکہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو وہ آدھی رات کو بھابھی کی کال پر بھاگتا چلا آیا۔ اس نے افضل کو یہ کہا کہ تمہاری ہونے والی بیوی مرنے والی ہے، تم ایک نظر آ کر اس کو دیکھ لو۔ پھر تو اس نے آنا ہی تھا۔ وہ بیچارہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا آیا۔ بھابھی نے اسے میرے کمرے کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، رات کی خاموشی تھی اور اچانک دروازہ کھلا۔ میں اس کو اچانک دیکھ کر گھبرا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ رات کے وقت میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی کہ اس نے فوراً کہا، تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے کہا، مجھے کیا ہوا تھا؟ میری آواز میں خوف تھا اور الجھن بھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے اسے سمجھ نہ رہا ہو کہ کیا کہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہاری حالت بہت خراب ہے، میں تمہیں آخری بار دیکھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور میری بھابھی میرے بھائی کو لے کر اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے فوراً شور مچایا کہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے یہ سب، شادی سے پہلے ہی ڈیٹ مار رہے ہیں، ان کا پہلے سے چکر ہے۔ اس کے الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بغیر کچھ سنے افضل پر ہاتھ اٹھا دیا، اسے 2-4 تھپڑ مارے اور زور سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ افضل کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اسے موقع ہی نہ ملا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور میں یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی، میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اسی لمحے میرا رشتہ توڑ دیا گیا، سب کچھ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ میں افضل سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن ایک ایسے انسان کا رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ بھابھی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ بس اسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد میری قسمت پر ایسی منحوسیت کے سائے چھا گئے کہ جیسے خوشی نے میرا راستہ ہی بھلا دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، لیکن میری زندگی وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہوا تھا، جبکہ میری عمر 27 سال ہو گئی تھی اور افضل سے میرا رشتہ ٹوٹے ہوئے 7 سال گزر گئے تھے۔ افضل نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ یہ بات کبھی کبھار میرے کانوں تک پہنچتی تھی، لیکن میں اس کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک لیتی تھی، کیونکہ ہر سوچ میرے دل میں ایک نیا درد جگا دیتی تھی۔ میرے گھر میں جیسے رشتوں کا آنا بند ہو گیا تھا، کوئی آتا بھی تو بات آگے نہ بڑھتی یا پھر بھابھی کوئی نہ کوئی بات بنا دیتی۔ ان 7 سالوں میں ہم نے ماں کو بھی کھو دیا۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ اب صرف میں، بھابھی اور بھائی ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن وہ گھر اب گھر نہیں لگتا تھا۔ ایک قید خانے جیسا محسوس ہوتا تھا، جہاں ہر دن ایک آزمائش بن کر آتا تھا۔ بھابھی مجھ سے پورے گھر کے کام کرواتی تھیں، صبح سویرے مجھے اٹھا دیتی تھیں اور رات تک مجھے ایک لمحہ سکون نہ ملتا تھا۔ میں خاموشی سے سب کچھ کرتی رہتی تھی، برتن دھونا، صفائی کرنا، کھانا پکانا، ہر کام میرے ذمہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے باتیں بھی سناتی رہتی تھی۔ اس کے الفاظ زخم دیتے تھے لیکن میں برداشت کرتی رہتی تھی۔ کبھی وہ کہتی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کی بدنامی ہوئی ہے، کبھی کہتی کہ تمہاری قسمت ہی خراب ہے، اسی لیے تم آج تک بیٹھی ہو۔ اس کی ہر بات میرے دل کو چیر دیتی تھی، لیکن میں کچھ نہ کہہ پاتی تھی۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی بھی اب پہلے جیسا نہ رہا تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا یا پھر بھابھی کی باتوں میں آ کر مجھے نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں اس کے سامنے سے گزرتی تو وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، جیسے میں اس کی بہن نہیں، کوئی اجنبی ہوں۔ رات کو جب سب سو جاتے تھے تو میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر سوچتی رہتی تھی کہ آخر میری غلطی کیا تھی، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، کیوں میری زندگی اس موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ میرے آنسو خاموشی سے بہتے رہتے تھے اور میں ہر رات خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہر صبح ایک نئی تھکن کے ساتھ آنکھ کھلتی تھی۔ میرے اندر جیسے آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو رہا تھا، امید بھی، حوصلہ بھی اور جینے کی خواہش بھی، لیکن پھر بھی میں زندہ تھی، شاید اس انتظار میں کہ کبھی تو کچھ بدلے گا، کبھی تو میری زندگی میں بھی کوئی روشنی آئے گی، لیکن وہ روشنی ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اب پورے گھر پہ باپی کا راج تھا۔
بھائی ان کی ہر بات مانتا تھا۔ ساس اس دنیا سے چلی گئی تھی، سسر بھی نہیں تھا۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو مجھے سہارا دیتا۔ میں ہی رہ گئی تھی، اور میرا کیا تھا؟ میرے سے تو وہ گھر کے سارے کام کرواتی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک میں ایک مشین کی طرح چلتی رہتی تھی، کبھی کچن میں، کبھی صحن میں، کبھی کپڑے دھوتی، کبھی برتن صاف کرتی۔ میرے لیے نہ کوئی آرام تھا، نہ کوئی اپنی مرضی کا لمحہ۔ بھابھی کو میرا ہونا فائدہ لگتا تھا، کیونکہ میں بغیر بولے ہر کام کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے اس کے دل میں میرے لیے کیا زہر تھا کہ وہ ہر وقت موڈ بنا کر رکھتی اور ہر وقت ظالم بن جاتی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹ دیتی تھی۔ کبھی روٹی ذرا سی موٹی ہو جاتی تو کہتی، تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کپڑوں میں ہلکا سا داغ رہ جاتا تو مجھے گھنٹوں سناتی رہتی۔ اس کی باتوں میں تیزاب ہوتا تھا جو میرے دل کو جلاتا رہتا تھا۔ میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن میں روز سوچتی تھی کہ وہ لاٹھی بھابھی پر کیوں نہیں پڑ رہی، وہ کیوں نہیں رک رہی، وہ کیوں نہیں بدل رہی۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس کی نظروں میں اب ایک نیا منصوبہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ 10-15 ہزار میں نوکرانی مل جاتی ہے، اسے رکھ لو اور اس سے اپنی جان چھڑا لو۔ اس کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے بوجھ سمجھنے لگی ہے، حالانکہ میں اس کے سارے کام کرتی تھی، اس کا ہر حکم مانتی تھی، پھر بھی وہ مجھے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میری عمر بھی بڑھ رہی تھی اور میں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پورا دن کام کرتے کرتے میرا جسم تھک چکا تھا، چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے آ گئے تھے، بال بے ترتیب رہتے تھے اور کپڑے بھی بس کام چلاؤ ہوتے تھے، جو مجھے مل جاتے میں پہن لیتی۔ لوگ جب مجھے دیکھتے تو یہی سمجھتے کہ شاید میری عمر 30 یا 35 سال کے قریب ہے، حالانکہ میں ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی، لیکن وقت اور حالات نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ ایک ایسے مرد کا تھا جو 40 سال کا تھا اور اس کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی اس کی مر چکی تھی۔ جب یہ بات میرے کانوں تک پہنچی تو میرا دل کانپ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس بار بھی کوئی بات بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے بھائی اور بھابھی نے فوراً ہاں کر دی، جیسے انہیں اسی موقع کا انتظار تھا۔ کسی نے ذرا بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک کنواری لڑکی کی شادی ایسے مرد سے کروائی جا رہی ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور جس کی عمر بھی مجھ سے کافی زیادہ تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے میری بات سننے کے بجائے مجھے آئینہ دکھانے کو کہا۔ اس نے کہا، جا کر اپنی شکل دیکھ شیشے میں، دیکھ کہ تم کیسی لگتی ہو، تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ شادی ہو رہی ہے۔ اس کی بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں خاموشی سے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے خود کو غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ چمک، وہ تازگی، وہ مسکراہٹ، سب کچھ کہیں کھو گیا تھا، لیکن میں اتنی بھی بری نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا جاتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں بہنے نہیں دیا، کیونکہ اب رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام جمیل تھا۔ جب میں اس کے گھر گئی تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ وہ برا انسان نہیں تھا، وہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ وہ مجھ پر چیختا نہیں تھا، وہ مجھے برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ کھانے پر ٹوکتا نہیں تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن میرے لیے بہت بڑی تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہر بات پر ڈانٹ ہی سنی تھی۔ باقی گھر کے کام مجھے ہی کرنے ہوتے تھے۔ اس کے اپنے بھی کچھ کام ہوتے تھے جو مجھے سنبھالنے پڑتے تھے، لیکن میں نے ان سب کو قبول کر لیا، کیونکہ اب یہی میری زندگی تھی۔ میں نے خود کو اسی میں ڈھال لیا۔ پھر اللہ نے کرم کیا اور میرے یہاں بیٹے کی خوشی آ گئی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا تو مجھے لگا جیسے میری ساری تھکن ختم ہو گئی ہو، جیسے میری زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ وہ چھوٹا سا وجود میرے لیے سب کچھ بن گیا۔ میں اس کے لیے جینے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میری خوشی بن گئی۔ دوسری طرف میری بھابھی کے ہاں بھی میرے ساتھ ہی ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن ان کا بیٹا شادی کے اتنے سال بعد پیدا ہوا تھا
وہ ہر کسی کے سامنے فخر سے کہتی تھی کہ ہم نے تو فیملی پلاننگ کی ہوئی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ مگر اب جب ان کی ہاں بھی اولاد آ گئی تو وہ خود کو بہت بڑا سمجھنے لگی۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی میری زندگی آسان نہیں ہوئی، لیکن میرے اندر ایک نئی طاقت آ گئی تھی۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، میرے پاس میرا بیٹا تھا جو میرے ہر دکھ کا سہارا بن گیا تھا۔ میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساری تکلیفیں اس کی ایک مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دی تھی۔ زندگی اب بھی مشکل تھی، لیکن میں نے جینا سیکھ لیا تھا، خاموشی سے برداشت کرنا سیکھ لیا تھا، اور ہر دن کو جیسے تیسے گزارنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ اب میرے پاس جینے کی ایک وجہ تھی، میرا بیٹا۔ لیکن کچھ لوگ شاید بدقسمت ہوتے ہیں، بالکل میری طرح میں بھی بدقسمت تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا تھا، میرا خیال کرتا تھا۔ جب سے بیٹا پیدا کر کے دیا تھا تب سے تو وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ میرا بھی اس کے ساتھ وقت ٹھیک گزر رہا تھا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں سکون کا مطلب سمجھا تھا۔ اس کے گھر میں اگرچہ کام بہت ہوتے تھے، لیکن دل پر وہ بوجھ نہیں تھا جو پہلے تھا، کیونکہ وہاں کوئی مجھے نیچا نہیں دکھاتا تھا، کوئی مجھے تانے نہیں دیتا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے دن گزار رہی تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نئی زندگی بنا رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ایک حادثہ ہوا اور میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کو بکھرتے دیکھا تھا۔ میں ساکت ہو گئی تھی، نہ میں رو پا رہی تھی نہ بول پا رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں میرا 8 مہینے کا بیٹا تھا اور میرے سامنے میرا سہارا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا اس وقت صرف 8 مہینے کا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ بس میری گود میں رو رہا تھا اور میں اسے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کے اندر ایک ایسا خلا تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے عدت اسی کے گھر میں پوری کی۔ ہر دن ایک صدی جیسا لگتا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور اپنے نصیب کو کوستی رہتی تھی۔ عدت پوری ہونے کے بعد مجھے واپس اپنے گھر آنا تھا، یعنی اپنے بھائی کے گھر میں۔ میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ گئی۔ میرے بھائی کو بظاہر برا لگا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ وہ مجھے خود لے کر آیا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی تھی، لیکن وہ ہمدردی زیادہ دیر نہ رہی۔ ایک دن میں نے اسے اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آ گئی ہے واپس پھر سے، گھر کے کام کرے گی، اب تو بچہ بھی ہے، تم بچوں کو سنبھالنا، وہ گھر کو سنبھال لے گی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ بھابھی بھی خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اب اسے دوبارہ ایک نوکرانی مل گئی تھی۔ بھابھی تو جیسے پھر سے مجھے پا کر خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے صبح سے رات تک کام کرواتی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے باتیں بھی سناتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کمرے میں سلا کر کام کرتی، کبھی اسے ساتھ لے کر کچن میں کھڑی رہتی۔ وہ چھوٹا سا بچہ کبھی روتا، کبھی مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتا، لیکن میں اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی حکم آ جاتا تھا۔ میری زندگی پھر سے وہی آ گئی تھی، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ بری ہو گئی تھی۔ پہلے میں اپنے لیے برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا جس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ وہ اب دودھ پینے والا بچہ نہیں تھا۔ اسے کھانے پینے کی ضرورت تھی، اسے توجہ کی ضرورت تھی، لیکن اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ بھابھی میرے سامنے اپنے بیٹے کو اچھے اچھے فروٹ کھلاتی تھی۔ وہ اس کے لیے خاص کھانے بناتی تھی، اس کے لیے بازار سے چیزیں منگواتی تھی، کیونکہ دونوں بچوں کی عمر تقریباً ایک جیسی تھی، لیکن سلوک زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو پیار سے کھلاتی تھی اور میرا بیٹا ایک کونے میں بیٹھا مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا تھا جو میں کبھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ میں جب کبھی اس کے لیے کچھ مانگتی تو بھابھی کہتی کہ گھر میں سب کے لیے نہیں آیا، تم اپنے بچے کو کم پر عادت ڈالو۔ اس کے الفاظ میرے دل کو توڑ دیتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اسے بہلاتی تھی اور خود سے کہتی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کپڑوں کا بھی یہی حال تھا۔ بھابھی اپنے بیٹے کو نئے کپڑے پہناتی تھیں، رنگ برنگے صاف ستھرے کپڑے، اور جب وہ چھوٹے ہو جاتے تو وہی کپڑے میرے بیٹے کو دے دیتی تھیں اور پھر 100 دفعہ کہتی تھیں کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں کپڑے دے دیے ہیں۔ اس کے ہر لفظ میں تانا ہوتا تھا، جیسے وہ مجھے یاد دلا رہی ہوں کہ میں اس کے رحم و کرم پر ہوں۔
میرا بیٹا کبھی کبھی ان کپڑوں میں بے چین ہو جاتا تھا کیونکہ وہ اس کے سائز کے نہیں ہوتے تھے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں اسے وہی پہنا دیتی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی۔ میرا دل ہر لمحہ ٹوٹتا تھا۔ گھر کے کام بڑھتے جا رہے تھے اور میرے پاس وقت کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں صبح اندھیرے میں اٹھتی تھی اور رات دیر تک کام کرتی تھی۔ میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے، میرے پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن میں رکی نہیں کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ کبھی کبھی میرا بیٹا بھوک سے روتا تھا اور میں کام میں لگی ہوتی تھی۔ میں اس کے پاس دوڑ کر جاتی تھی، اسے گود میں لیتی تھی، لیکن پھر پیچھے سے آواز آتی تھی کہ کام چھوڑ کر بیٹھ گئی ہو۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اسے واپس بٹھا دیتی تھی اور دوبارہ کام میں لگ جاتی تھی۔ میری زندگی ایک دائرے میں گھوم رہی تھی جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا تھا۔ ہر دن وہی کام، وہی باتیں، وہی تانے اور وہی آنسو، لیکن اب میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ میں نے رونا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے آنسوؤں کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی۔ میں رات کو جب اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر سوتی تھی تو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ اس کی زندگی میری طرح نہ ہو، وہ کبھی اس درد کو نہ سہے جو میں سہ رہی ہوں، وہ کبھی کسی کے رحم و کرم پر نہ رہے۔ لیکن یہ سب صرف دعا تھی۔ حقیقت تو وہی تھی جو ہر صبح میرے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی اور مجھے پھر سے اسی زندگی میں دھکیل دیتی تھی جہاں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور میرے بیٹے کے لیے بھی کوئی احساس نہیں تھا۔ اب بھائی کو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اپنے اوپر سارے ظلم برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب جب میرے بیٹے پر ظلم کیا جاتا، اسے وقت پر کھانا نہ دیا جاتا یا اس کو میری بھابھی کوئی بات کہہ دیتی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میرا دل جل اٹھتا تھا۔ میں اب خاموش نہیں رہ پاتی تھی، میں جواب دے دیتی تھی۔ میں کہتی کہ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میری پوری زندگی آپ نے برباد کی، ابھی بھی آپ کو سکون نہیں ہے؟ کسی دن اللہ بھی آپ کو سزا دے دے گا، لیکن ابھی اس نے آپ کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی۔ میرے الفاظ سنتے ہی بھابھی کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت آ جاتی تھی جیسے وہ مجھے وہیں ختم کر دینا چاہتی ہو۔ وہ چیخ کر بولتی تھی کہ زبان دیکھو اس کی، اب ہمیں ہی بد دعا دے رہی ہے، جس گھر میں رہتی ہے اسی کے لوگوں کو کوس رہی ہے۔ میں بھی اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میرے اندر برسوں کا دبا ہوا غصہ باہر آنے لگا تھا۔ میرا بیٹا جب بھوکا روتا تھا تو میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر چپ کراتی تھی، لیکن اس کی سسکیاں میرے دل میں اتر جاتی تھیں۔ میں بھابھی سے کہتی تھی کہ بچے کا کیا قصور ہے، اسے کیوں تکلیف دیتی ہو؟ لیکن وہ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہتی تھی کہ تم نے جنم دیا ہے، تم ہی سنبھالو، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہارے بچے کو پالنے کا۔ گھر کا ماحول ہر دن کے ساتھ اور خراب ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی اب مجھ سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اس سے بات کہنے کی کوشش کرتی تو ٹال دیتا تھا یا پھر بھابھی کی باتوں میں آ کر مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں اس گھر میں رہ کر بھی اس کا حصہ نہیں رہی ہوں۔ بھابھی کے رویے میں اب ایک نئی سختی آ گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے ایسے کام دیتی تھی جو میرے لیے مشکل ہوتے تھے۔ وہ مجھے تھکا دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ٹوٹ جاؤں اور خود ہی ہار مانوں، لیکن میں اپنے بیٹے کی وجہ سے کھڑی تھی۔ میں ہر تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن اس نے میرے بیٹے کے سامنے ہی اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑا اور رونے لگا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور بھابھی کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور غصہ بھی۔ میں نے کہا کہ اگر میرے بیٹے کو دوبارہ ہاتھ لگا ہے تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ایک سختی تھی جو شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ بھابھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ کیا کر لو گی تم؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تم تو خود ہمارے رحم پر ہو۔ اس کی بات میرے دل میں اتر گئی، لیکن اس بار میں چپ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، ایک دن حساب ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس دن کے بعد اس کی نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت ایسے دیکھتی تھی جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ اس کے دل میں اب ایک ہی بات تھی کہ وہ مجھے اس گھر سے نکالے، لیکن وہ جانتی تھی کہ مجھے سیدھا نکالنا آسان نہیں ہے، اس لیے وہ کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ میں اکثر اسے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنتی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں کچھ منصوبے بناتی تھی۔ اس کے الفاظ مکمل سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ کچھ بڑا کرنے والی ہے۔ وہ مجھے اس طرح نہیں نکالنا چاہتی تھی جیسے پہلے نکالا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سڑکوں پر ذلیل ہوں،
لوگ مجھے دیکھیں اور انگلیاں اٹھائیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا نام خراب ہو جائے اور میں کہیں کی نہ رہوں۔ یہ سوچ کر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں اپنے بیٹی کو اپنے ساتھ لپٹا لیتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا۔ میں راتوں کو جاگتی رہتی تھی، ہر آواز پر چونک جاتی تھی، ہر قدم کی چاپ مجھے ڈرا دیتی تھی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ میں خود کو ہر وقت سنبھال کر رکھتی تھی۔ میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں بس اپنے کام میں لگی رہتی تھی اور اپنے بیٹے کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن دل کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ کبھی کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی تھی۔ میری آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں رہی تھی۔ اب وہاں صرف خوف تھا، تھکن تھی اور ایک بے بسی تھی۔ میں خود سے سوال کرتی تھی کہ کیا میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ کیا مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا؟ بھابھی کی نظریں ہر وقت مجھ پر رہتی تھیں۔ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھتی تھیں، جیسے وہ کسی موقع کی تلاش میں ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کوئی غلطی کروں اور وہ اسے بہانہ بنا کر مجھے ختم کر دے۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی تو میرے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ اسے اس سب سے دور لے جاؤں، لیکن میرے پاس نہ کوئی جگہ تھی، نہ کوئی سہارا۔ میں اسی گھر میں قید تھی جہاں ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آتا تھا۔ اب مجھے ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی اپنے منصوبوں میں ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے اور اس بار بھی وہ کچھ ایسا کرے گی جس سے میری زندگی مزید اندھیرے میں چلی جائے گی۔ میں ہر لمحہ اسی خوف کے ساتھ جیتی تھی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بس یہی سوچتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کیا لے کر آئے گا۔ ایک دن بھائی نے ہی بھابھی کو جواب دے دیا کہ گھر میں رہتی ہے میری بہن، گھر کے کام کرتی ہے، چھوٹا سا اس کا بچہ ہے، تمہارا بھی بچہ ہے، اپنے دل کے اندر تھوڑی نرمی لے کر آؤ۔ بس میری بھابھی کو تو سر سے شروع ہوئی اور پیروں پر آ کے پوچھی کہ آج اس کے بھائی نے کیوں اس کی سائڈ لے لی۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک دم شور ڈال دیا اور اونچی آواز میں بولنے لگی کہ اب یاد رکھو، اس گھر میں یا تو یہ رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ صبح سے بھابھی نے مجھ سے سارے گھر کے کپڑے دھلوائے تھے، جبکہ آج موسم بھی سرد تھا اور مجھے پہلے سے ہی بخار تھا۔ میرے ہاتھ سن ہو رہے تھے، پانی ٹھنڈا تھا اور کپڑے دھوتے ہوئے میری انگلیاں درد سے کانپ رہی تھیں، لیکن میں کچھ نہیں بولی تھی۔ میں خاموشی سے کام کرتی رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو بات بڑھ جائے گی۔ لیکن اب بھابھی نے آخری بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ یا تو اس کو گھر سے نکالو یا پھر مجھے طلاق دے دو۔ اس کی آواز میں ضد تھی اور ایک عجیب سا غرور بھی۔ میرا بھائی بیچ میں کھڑا تھا، وہ پریشان تھا، اس کے چہرے پر بے بسی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھتا، پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک بھابھی نے میرا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ اس نے کہا کہ لو اپنے بچے کو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس وقت بارش باہر ہو رہی تھی، سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھائی کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں سوال تھا، لیکن اس نے سر جھکا لیا۔ اس کا یہ عمل میرے لیے سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، تم نے بہت ظلم کیے ہیں، تم ایک ظالم عورت ہو، اللہ تمہیں سزا ضرور دے گا۔ میری آواز میں درد تھا، لیکن وہ ہنسی اور کہنے لگی چل نکل یہاں سے، اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں اپنے 1.5 سال کے بچے کو گلے سے لگائے باہر کھڑی رہ گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، میرے کپڑے بھیگ چکے تھے، سردی میرے جسم میں اتر رہی تھی۔ میرا بیٹا احمد بھی کانپ رہا تھا، وہ میرے سینے سے لگا ہوا تھا، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ میں نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے چلنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بخار پہلے ہی تھا اور اب سردی نے مجھے مزید کمزور کر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ میں سڑک کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ بارش میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، آنسو اور بارش ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ میرا بیٹا رونے لگا، اس کی آواز کمزور تھی۔ میں اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں اسے اپنے دوپٹے میں لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی بھیگ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرے کانوں میں آوازیں مدھم ہونے لگی۔ میں نے آخری بار اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میں اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ بارش رک چکی تھی، لیکن زمین ابھی بھی گیلی تھی۔ میرے کپڑے ٹھنڈے ہو چکے تھے، جسم میں جان نہیں تھی۔ کچھ لوگ میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا بی بی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور گھبرا کر کہا، میرا بچہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بچہ بھی تھا؟ میں نے کہا ہاں، میرا 1.5 سال کا بچہ تھا، پاؤں پاؤں چلتا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، میرا بچہ آس پاس کہیں نہیں تھا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا، میں پاگلوں کی طرح اس کا نام لینے لگی، احمد، احمد کہاں ہو میرے بچے؟ میں سڑک پر دوڑنے لگی، کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف۔ لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرا دل چیخ رہا تھا۔ میں ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا کسی نے میرے بچے کو دیکھا ہے؟ لوگ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے بھی تلاش شروع کر دی۔ کوئی گلیوں میں گیا، کوئی سڑک کی طرف دیکھنے لگا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے سب کچھ دھندلا ہو چکا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، پھر اچانک اٹھ کر دوبارہ دوڑنے لگی۔ میرے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرا بچہ مجھے واپس دے دے۔ میں ہاتھ اٹھا کر رو رہی تھی، میں اپنے بچے کا نام لے کر پکار رہی تھی۔ میری آواز بھاری ہو گئی تھی، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کون محلے میں مجھے دیکھ رہا ہے، آس پاس کون کھڑا ہے، بس میں پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ مجھے میرا بچہ مل جائے۔ اچانک میری نظر ایک طرف گلی کے آوارہ کتوں کے جھنڈ پر پڑی۔ وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور زور زور سے بھونک رہے تھے، ایک دوسرے سے چھین رہے تھے اور کسی چیز کو نوچ رہے تھے۔ میرا دل ایک دم بیٹھ گیا، مجھے لگا کہ شاید میرا بچہ وہاں ہے۔ میری سانس رک گئی، میں پاگلوں کی طرح اس طرف بھاگی۔ میرے پاؤں زمین پر ٹھیک سے نہیں لگ رہے تھے، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی اور وہیں زمین پر گر گئی۔ میں نے سجدے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میری آواز آسمان چیر رہی تھی، میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرے اللہ میرا بچہ واپس دے دے۔ لیکن جب میری نظر ان کتوں کے قریب گئی تو میری آنکھیں جم گئی، وہاں میرا بچہ نہیں تھا۔ ان کتوں کے درمیان صرف ایک کالا سا کوڑے کا شاپر تھا، جسے وہ آپس میں نوچ رہے تھے اور کھینچ رہے تھے۔ وہ اس چیز کے لیے لڑ رہے تھے جس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے جان واپس آ گئی، میں زمین پر ہی ڈھہ گئی اور روتی رہی۔ میری سسکیاں رک نہیں رہی تھیں۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بچہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسی لمحے میری نظر ایک اور طرف گئی اور میں چونک گئی۔ سامنے افضل کھڑا تھا، وہ میرے بچے کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی، میں ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، جیسے سانس لینا بھی بھول گئی ہوں۔ وہ وہاں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں آنسو تھے۔ وہ بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور میرے قریب آ کر رکا۔ اس نے میرے بچے کو میرے سامنے کیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو تھاما، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ رو رہا تھا، لیکن وہ میرے پاس تھا، زندہ تھا، محفوظ تھا۔ میں نے اسے اتنی زور سے گلے لگایا کہ جیسے اب کبھی چھوڑوں گی ہی نہیں۔ میں نے وہیں زمین پر بیٹھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے آنسو زمین پر گر رہے تھے اور میرے لبوں پر بس اللہ کا نام تھا۔ افضل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آواز میں کہا، آؤ میرے ساتھ، یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، بہت سے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا، لوگ واقعی ہمیں دیکھ رہے تھے، کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس میرے بچے کی زندگی اہم تھی۔ افضل نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا، وہ مجھے سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، بس ایک خاموشی تھی جو ہم دونوں کے درمیان تھی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو میں حیران رہ گئی، گھر بالکل خالی تھا، نہ کوئی شور، نہ کوئی آواز، نہ کوئی موجودگی، جیسے یہ گھر برسوں سے ویران ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ وہ تھوڑا رکا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، میری بہن کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی ہے اور میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اب میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک افسوس سا پیدا ہوا، میں خاموش ہو گئی۔ میرے اندر اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ اس کی تنہائی کا بھی احساس آ گیا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا، وہاں صاف کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ لے لو، نہا دھو کر بدل لو۔
میں کھانا لگاتا ہوں۔ میں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اپنے بچے کو بھی احتیاط سے صاف کیا۔ وہ اب بھی میرے سینے سے لگا ہوا تھا، جیسے وہ بھی ڈر گیا ہو، لیکن میرے پاس محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے نہا کر سادہ سے کپڑے پہنے۔ جب باہر نکلی تو گھر میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میز پر سادہ سا کھانا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور آ کر بیٹھ گئی۔ افضل سامنے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا کہ تمہاری بہن نمرہ کہاں ہے؟ وہ تھوڑا سا مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ اس نے کہا کہ نمرہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ دبئی چلی گئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اور میری ماں بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں اکیلا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ شکریہ میرے بچے کو بچانے کے لیے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ میں نے تو بس دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ خطرے میں ہے تو میں نے اسے اٹھا لیا، لیکن اگر میں نہ ہوتا تو شاید وہ کتوں کے قریب چلا جاتا۔ میں نے اپنے بچے کو مضبوطی سے گلے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرا دل اب بھی کانپ رہا تھا، لیکن ایک سکون بھی تھا کہ بچہ میرے پاس ہے اور زندہ ہے۔ افضل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا، کبھی بچے کو، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن روک رہا ہوں۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ کوئی شور نہیں تھا، صرف دیواروں پر گھڑی کی ہلکی آواز آ رہی تھی، اور اس خاموشی میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک ایسا احساس تھا جو لفظوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس شخص نے میرے بچے کو بچایا ہے، اور اس کے باوجود وہ آج بھی اکیلا ہے۔ اس کے گھر میں برسوں سے کوئی رونق نہیں ہے، اور اسی لمحے مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی کبھی کبھی ایسے لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جن کے دلوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن زبان پر کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے افضل کو سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ ہوا تھا، جو گھر میں میرے ساتھ ہوتا رہا تھا، جو میرے بھائی نے کیا اور جو میری بھابھی نے میرے ساتھ کیا۔ اس نے سب سن کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے کہا کہ تمہارا بھائی برا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں، شاید ایسا ہی تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شام ہو چکی تھی، سورج ڈھل رہا تھا، اور گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اٹھنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں چلتی ہوں افضل۔ افضل نے فوراً میری طرف دیکھا اور پوچھا کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ یہاں بھی نہیں رہ سکتی، میں تمہارے گھر کیسے رہوں گی؟ تم میرا کون سے رشتے میں لگتے ہو کچھ؟ اس نے میری طرف دیکھ کر بہت سکون سے کہا کہ کیوں نہیں رہ سکتی؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا کہ لیکن تم تو میرے اپنے نہیں ہو۔ اس نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا کہ مجھے اپنا بنانے کے لیے تو 4 گواہ اور ایک قاضی صاحب بھی لگیں گے، اگر تم اجازت دو۔ یہ بات سن کر میں ایک دم حیران رہ گئی۔ میرے ہاتھ میں میرا بیٹا تھا اور میں اسے دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میں نے کہا کہ افضل، کیوں اپنی زندگی پر بات کرنا چاہتے ہو؟ میں کسی کی بیوہ ہوں، میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میری شکل دیکھو، میں پہلے جیسی نہیں رہی ہوں۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تمہیں کوئی اچھی کنواری خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور سخت لہجے میں کہا کہ خود مجھ سے شادی نہیں کرنی تو انکار کر دو، لیکن اس طرح کی باتیں مت کرو۔ تم اچھی نہیں ہو، یہ بات تم دوبارہ نہیں کہو گی۔ آج بھی تم میرے لیے سونے جیسی ہو۔ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ پھر کیا تم نے میری وجہ سے شادی نہیں کی؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا اور کیا سرکاری نوکری والے کو رشتے نہیں ملتے تھے؟ کیا میں اتنا کم تھا؟ اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی، لیکن وہ مضبوط کھڑا تھا۔ میں رونے لگی تو اس نے کہا کہ رونا ہے تو یہیں کھڑے ہو کر رو لو، لیکن اگر ایک بار تم نے میرے ساتھ قبول ہے کہا تو پھر میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ، اس نے فوراً کہا یہ تمہارا بچہ ہے، اور جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تمہارے بچے سے محبت کیوں نہیں کروں گا؟ میں نے اس کی جان بچائی ہے، اب یہ میرا بھی ہے۔
یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے احمد کو لے لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میرا بیٹا بالکل خاموش ہو گیا، جیسے اسے پہلی بار کوئی باپ جیسا احساس ملا ہو۔ وہ اس کے سینے سے لگ گیا اور سکون سے بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل ایک ساتھ رو بھی رہا تھا اور سکون بھی محسوس کر رہا تھا۔ افضل نے آہستہ سے کہا، اندر جاؤ، کمرے میں جا کر آرام کرو، میں باہر ہوں، کل ہم نکاح کریں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا، اس کے چہرے پر کوئی تذبذب نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ اندر چلی گئی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور پہلی بار مجھے اتنی گہری نیند آئی، جیسے برسوں کا تھکن ایک ہی رات میں اتر گیا ہو۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ افضل پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ وہ میرے لیے کپڑے اور ضروری سامان لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، احمد کے لیے بھی کپڑے لایا ہوں۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی۔ میرے اندر ابھی بھی ایک عجیب سی بے یقینی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے خود کو تیار کیا، اپنے بیٹے کو بھی صاف کیا اور کپڑے پہنائے۔ کچھ دیر بعد وہ خود بھی تیار ہوا۔ اس نے اپنے چند رشتہ دار اور دوستوں کو بلایا تھا۔ سب بہت سادہ طریقے سے آئے تھے، کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس ایک سادہ سی تقریب تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں کھڑی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو پہلے جیسے درد کے نہیں تھے۔ یہ آنسو حیرت کے تھے، خوشی کے تھے اور ایک ایسے احساس کے تھے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کبھی نہ بھلائے میری بھابھی کو۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اس انسان تک نہ پہنچ پاتی جو میرے لیے واقعی سکون تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات زندگی ہمیں بہت سخت راستوں سے گزارتی ہے، لیکن وہی راستے ہمیں وہ لوگ بھی دے دیتے ہیں جن کی ہم نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ افضل واقعی اچھا انسان تھا۔ وہ اس دن بھی میرے لیے بھاگا تھا جب میری حالت خراب تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے راستے میں کون سی رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ اگر اس وقت میری بھابھی سام بن کر منصوبہ نہ بناتی تو شاید ہماری زندگی پہلے ہی شروع ہو جاتی، اور آج ہماری شادی کو 9 سال ہو چکے ہوتے۔ 9 سال گزر گئے ہیں، پر آج ہم دوبارہ ایک ساتھ ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزار رہی ہوں، اور افضل نے ہمیں وہ عزت اور محبت دی ہے جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی۔ ایک دن میرے بھائی اور بھابھی ہمارے دروازے پر آئے تھے۔ ان کے چہرے پہلے جیسے نہیں تھے، وہی غرور، وہی سختی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی میرا دل کانپ گیا۔ میں نے فوراً اسے گود میں لے لیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ بہت کمزور سا جسم تھا، بخار میں تپ رہا تھا اور آنکھیں آدھی بند تھیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میرے بھائی نے بھاری آواز میں بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، ہم علاج کروا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچنے کی امید بہت کم ہے۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ میری بھابھی جو کبھی میرے ساتھ اکڑ کر کھڑی ہوتی تھی، آج وہی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم غلط تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں خاموش کھڑی رہی، میرا دل ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا جو میری گود میں بے ہوشی جیسے عالم میں تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ آپ کے بچے کو کبھی کچھ نہ ہونے دے۔ میں خود ایک بچے کی ماں ہوں، میں کسی بچے کا برا نہیں سوچ سکتی۔ میری آواز نرم تھی لیکن اس میں سچائی تھی۔ وہ دونوں روتے رہے، لیکن ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ ان کے دل کو مکمل سکون نہیں ملا۔ شاید کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو معافی سے بھی پورے نہیں ہوتے۔ میں نے ان کے بچے کو واپس دیا اور انہیں تسلی دی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا درد بھی تھا کہ انسان جب تک خود تکلیف نہ دیکھے
تب تک دوسروں کی تکلیف نہیں سمجھتا۔ وہ دونوں خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ان کے قدم بھاری تھے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ میرے دل میں ایک دعا تھی کہ اللہ کسی بھی بچے کو بیماری نہ دے اور کسی ماں کو ایسا درد نہ دیکھنا پڑے۔ وقت گزرتا رہا اور میری زندگی آہستہ آہستہ پھر سے ایک سکون میں ڈھل گئی۔ میں افضل کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اس نے مجھے وہ عزت دی جو شاید میں نے کبھی سوچ بھی نہیں تھی۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرا بیٹا احمد اب افضل کو ہی بابا کہتا ہے۔ جب وہ اس کے گلے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ افضل نے باپ ہونے کا حق ادا کیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ اس نے بس ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھا اور نبھا دیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اصل مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرے، جو اس کے ماضی کو اس کے حال پر حاوی نہ ہونے دے، جو اسے سہارا دے، نہ کہ اس کا مذاق اڑائے۔ آج بھی میں یہ مانتی ہوں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اصل بات تعداد نہیں ہوتی، اصل بات نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت انصاف کی ہو تو 4 شادیاں بھی عدل کے ساتھ ممکن ہیں، لیکن اگر نیت صرف خواہشات ہوں اور ہر بار کمواری لڑکی کی تلاش ہو تو پھر وہ معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے اور عورتوں کے ساتھ ناانصافی بڑھتی جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، درد بھی دیکھا ہے، ظلم بھی دیکھا ہے، اور پھر ایک ایسا سکون بھی دیکھا ہے جو برسوں بعد ملا ہے۔ اس لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ مرد وہی اچھا ہے جو ہر عورت کے ساتھ انصاف کرے، چاہے وہ کمواری ہو یا بیوہ ہو یا بچے والی ہو، کیونکہ عورت کی عزت اس کے رشتے سے نہیں، اس کی انسانیت سے جڑی ہوتی ہے۔ اور آج میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ، جو مجھے وہ مقام دیتا ہے جس کی میں ہمیشہ سے حقدار تھی۔